آپ میں سے تقریباً ہر کسی نے جو بھی صوفیزم میں روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے ضرور چکراز، کنڈلی ان کا نام سنا ہوگا۔ جیسا کہ اسلامک صوفیزم میں روحانی لطائف ہوتے ہیں، روحانی آرگنز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہندوازم میں چکراز ہوتے ہیں، 7 چکراز۔ اب میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ جس طرح اسلامک صوفیزم میں بتایا جاتا ہے کہ لطائف ہیں، بالکل اسی طرح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان میں فرق بتائیں کہ آخر ان میں کیا فرق ہے، اور وہ لطائف کی طرح ہی چکراز کام کرتے ہیں یا چکراز کچھ الگ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، علم کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ یا شاگرد صوفیزم کے، ہم سب روحانیت کے شاگرد ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہ صرف ہمارے مذہب میں آتی ہیں، نہیں، ہم تکابری جائزہ بھی کر سکتے ہیں، ہم دوسری چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اور زیادہ معلومات ملے گی۔ تو میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو چکراز ہیں، 7 چکراز، ان کو بھی ایک مرتبہ سمجھ ضرور لیں۔ آپ کو بالکل فیل ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے، یہ ہمارے جو روحانیت کے صوفیاء اکرام نے کتنے کام کیے، لطائف پہ کیسے کام کیا، چکراز پہ کیسے کام کیا، اس دور میں جس دور میں کوئی سائنٹیفک چیز نہیں تھی، کوئی میڈیکل سائنس نہیں تھی، لیکن انہوں نے اتنی محنت کر کے اپنی پوری زندگی لگا کے یہ سمجھیں کہ یہ جو علم ہمارے پاس آیا ہے آج، یہ بہت ساری یہ زندگیاں جو خرچ ہوئی ہیں، اس کے بعد جا کے ہمارے پاس یہ علم پہنچا، اور الحمدللہ بہت زبردست علم ہے۔ میں آپ سب کو کہوں گا کہ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے لطائف نہیں بلکہ آج چکراز پہ بات کرتے ہیں۔ ہندوازم میں 7 چکراز ہوتے ہیں، اور جیسے لطائف ہوتے ہیں سینے میں 5، ایک ناف کی جگہ پہ اور ایک پیشانی پہ، اس طریقے ہوتے، لیکن ہندوازم میں بالکل ورٹیکل ہوتے ہیں 7 چکراز۔ اب ان کا سنسکرت کا اپنا نام ہوتا ہے، اور انگلش میں ان کو کس طریقے سے جو زیادہ مشہور ہے، میں اس پہ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے، ایک تو ان کے نام، ان کی لوکیشن، اور اس کے علاوہ یہ کیسے ان کو ہم کھول سکتے ہیں یا کیسے ہم ان کو بیدار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے روٹ چکرا۔ پہلا روٹ چکرا، روٹ چکرا بنیادی فاؤنڈیشن بناتا ہے، اور اس کی لوکیشن بالکل جیسے انسان ٹیل بون ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، بالکل جو پلٹی مار کے بیٹھتا ہے، تو بالکل ٹیل بون کی جگہ پہ اس کا روٹ چکرا کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوکیشن ایسی ہے کہ جب انسان بیٹھتا ہے کہ پوری انرجی سٹور ہوتی ہے، اور اس کو فاؤنڈیشن کہا گیا ہے۔ آپ اگر روٹ چکرا کو دیکھیں گے تو اس کو فاؤنڈیشن کہا گیا ہے۔ اگر آپ کا روٹ چکرا ہی بلاک ہوگا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بقایا آپ کے 6 جو چکراز ہیں ان میں بہتری آئے، کیونکہ جب روٹ بنیادی غلط ہوگا تو پھر کوئی بھی آپ کے جو دوسرے چکراز ہیں وہ کھل ہی نہیں سکتے، وہ اوپن ہی نہیں ہو سکتے، ایکٹیو ہی نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا روٹ چکرا، پھر اس کے بعد ناف سے بالکل تھوڑا 3 انگلیاں نیچے جو چکرا ہے اس کو کہتے ہیں سیکرل چکرا۔ اب یہ سیکرل چکرا ایکچولی یہ ٹوٹل اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جس کا یہ ایکٹیو ہوتا ہے اس میں کریٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اگر کسی انسان میں آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری کریٹیوٹی ہے، یا کوئی مصور ہے، کوئی فنکار ہے، کوئی کلاکار ہے، تو یہ ان سب جو کریٹیوٹی کا کام کرتے ہیں ان سب کا سیکرل چکرا جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے پھر اوپر اگر ہم جاتے ہیں 3rd نمبر پہ ہمارا آتا ہے جو ناف کی جگہ پہ ہے، وہ ہے سولر پلیکس۔ یہ پاور اور کانفیڈنس اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔
اس سے طاقت آتی ہے خود اعتمادی. جن لوگوں میں خود اعتمادی ہوتی ہے ان کا یہ سولر پلیکس ایکٹیو ہوتا ہے. اور جو لوگ، اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ ان چیزوں میں کمزور ہوں گے تو یہ چکرا ان کا بلاک ہوگا. جیسے میں نے بتایا سولر پلیکس سے پاور اور کانفیڈنس آتا ہے، تو جن لوگوں کا سولر پلیکس کمزور ہوگا تو ان میں نہ کانفیڈنس ہوگا نہ پاور ہوگا. بالکل اسی طرح سیکرل چکرا کریٹیوٹی ہوتی ہے. کریٹیوٹی، ان لوگوں میں کریٹیوٹی نہیں ہوتی، بس ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں جن کا یہ ایکٹیو نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ہارٹ چکر آتا ہے، دل، قلب. اب دل، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس میں لو اور پیار، محبت، دوسرے کے لیے ہمدردی، یہ ساری چیزیں اگر دل کا جو نرم ہو، جو دل سے سوچتا ہو، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ بندہ، اس بندے کا جو ہارٹ چکرا ہے وہ ایکٹیو ہے، کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے. تو پیار، محبت، کسی کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اچھا، اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگا؟ جس کا بلاک ہوگا وہ نہ کسی سے پیار کرے گا، اس میں نفرت زیادہ ہوگی، غصہ ہوگا، زیادہ غصہ کرے گا، وہ بغض رکھے گا، وہ بندہ، اس میں دوسرے کے لیے جلن ہوگی، بہت ساری روحانی بیماریاں اس کو آ کے پکڑیں گی اگر جس کا ہارٹ چکرا بلاک ہوگا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہارٹ کے اوپر، پھر تھروٹ، نیک کے ایریا. اب یہ جو نیک تھروٹ چکرا ہے، جس کا کھلا ہوا ہوگا، اس کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی، بہت زبردست کمیونیکیشن ہوگی. اس کے جو ایکسپریشن ہوگے، بات کرنے کا سٹائل ہوگا، وہ بہت اچھا ہوگا. اس کا اورا بھی مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ کمیونیکیشن سے، ایکسپریشن سے انسان کا اورا بھی بہت مضبوط ہو جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ آپ نے ضرور دیکھے ہوگے جو بات کرنے میں بہت ڈھیلے ہوتے ہیں. وہ ذرا ان کی بات کرنے کا سٹائل، یا وہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں اپنی کمیونیکیشن، یا اپنی بات کو سمجھا نہیں پاتے، یا ان کے ایکسپریشنز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے ملے گا تو وہ کچھ کہنا کچھ چاہے گا اور اگلا بندہ سمجھے گا کچھ اور. تو یہ کمیونیکیشن جس کی اسٹرانگ ہو، جو بولنے میں جو اچھی تقریر کرتا ہو، جو خطاب اچھا کرتا ہو، اس کا روٹ چکرا بڑا کھلا ہوا ہوگا، ایکٹیو ہوگا. اس کے بعد آ جاتا ہے تھرڈ آئی چکرا. یہ آپ سب سمجھتے ہیں. تھرڈ آئی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹیوشن پاور بہت زبردست ہو جائے گی. آپ کو جو نالج ہے عام لوگوں سے زیادہ ہوگی. آپ کو فیوچر میں جو کچھ ہونا ہے اس کی بھی ایک فیلنگ آ جاتی ہے. تھرڈ آئی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے. اس کے بعد لاسٹ جو 7 نمبر پہ جو چکرا ہے وہ ہے کراؤن چکرا. یہ کراؤن چکرا ایسا ہے کہ اگر آپ کے یہ سارے جو چکراز ہیں یہ اسٹرانگ ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، تو یہ جو کراؤن چکرا ہے، یہاں سے آپ کو کاسمک انرجی جو آپ کے پورے جسم میں آ جائے گی. آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسپرچولیٹی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. روحانیت میں آپ بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے. آپ ریسیونگ پاور، جو آپ کی پازیٹیو جو انرجی ہے، اس کی ریسیونگ پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اس سے آپ کو بہت سارے جو اللہ کے جو بھی رحم کرم، جو بھی اللہ کی برکتیں ہیں، وہ آپ ایزیلی، آسانی سے آپ لے سکتے ہیں. تو یہ 7 چکراز ہیں جو بتائے جاتے ہیں. اچھا، ان کے بالکل میں جلدی میں تھوڑا ان کے فزیکل، یہ میں نے روحانی ان کی آپ کو بتائی. اب ذرا فزیکل میں آپ کو بتا دوں کہ ان سے کیا پرابلم ہوتے ہیں. فزیکل اگر کراؤن چکرا میں مسئلہ ہوگا تو آپ کے ہیڈ اور فیس، کراؤن میں اور آپ کی تھرڈ آئی میں اگر پرابلم آئے گا، اگر وہ چکرا بلاک ہوں گے تو آپ کے فیس والے حصے پہ، یہاں پہ بھی آپ کو سائنسز ہو سکتی ہے، سر میں درد، آنکھوں کا مسئلہ، نظر کم ہو جانا، سننا، یہ ساری چیزیں، یہ فزیکلی آپ کو یہ بیماریاں آئیں گی. تھروٹ میں آپ کو گلے کا درد، نیک پین، یہ ساری چیزیں ہوں گی. ہارٹ میں ہارٹ ڈیزیزز آ سکتی ہے، آپ کے ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر،
اور اس کے بعد سولر پلیکس میں آپ کیا یہ سمجھیں کہ اس میں بھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. یہ سمجھیں کہ اس میں آپ کو جو آپ کے النیس ہے، بار بار آپ بیمار رہیں گے. اچھا، اس کے بعد جو سیکرل چکرا ہے، اس میں آپ کے ساتھ ڈائجیشن کا پرابلم ہوگا، انفرٹینٹی ہوگی اور لوور بیک پین ہوگا. اور روٹ چکرا میں بھی ریپروڈکشن مسئلہ ہوں گے. اس کے بعد آپ کو میٹابولک پرابلم اور ریلیشن شپ میں بھی آپ کو بڑا مسئلہ ہوگا. تو یہ جو چیزیں تھی میں نے آپ کو بتائیں، یہ جو فزیکل ان کی جو ان کے جو چکراز ہیں، اگر یہ بلاک ہوں گے تو فزیکلی یہ اثر ہوں گے. اب آتے ہیں اس پہ کہ ان کو اوپن کیسے کریں، یہ چکراز کس طریقے سے ہم ان سب کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، چکراز ہوں یا لطائف ہوں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ صوفیزم میں ذکر بتایا جاتا ہے لطائف کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اور یہاں پہ چکراز کو ایکٹیو کرنے کے لیے مختلف پرانایم، سانسوں کی ایکسرسائز، دھیان، اور اس میں بھی منتراز ہوتے ہیں، ذکر اذکار وہاں پہ بھی ہوتے ہیں اپنے حساب سے، اوم کے اور دوسرے بھی ان کے بہت سارے سنسکرت کے نام ہیں، تو ان حوالے سے یہ کرتے ہیں. لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ میری جو مشاہدہ ہے، جو میں کام کر رہا ہوں آج تک، آپ نے مجھے اتنا ساتھ دیا ہے، مجھے سنتے بھی ہیں، میں ان سب سے ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ انسان کے جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف ہم چلے. تو دیکھیے، لطائف ہوں یا چکراز ہوں، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ میں تبدیلی لانی پڑے گی. آپ خود کو دیکھیں، آپ میں کون کون سی ایک چھوٹی سی بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا. یہ بھی ایک بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ جب لعنت بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص جو بندہ ہے اس پہ اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، کسی کی غیبت کرنا، منافقت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکے بازی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی چیز سے اگر آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہو، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہو، وہ توڑ دیتے ہو، اور سامنے کسی کے ساتھ اچھا ملتے ہو، اس کے جانے کے بعد اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہو، جیلسی آپ کے اندر ہے، آپ دوسرے کی کامیابی نہیں دیکھ سکتے. یہ ساری چیزیں اصل جو ہے بیماریاں یہ ہے، یہ روحانی بیماریاں ہیں. اس کو پہلے آپ ٹھیک کریں گے آپ بالکل. اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے جانے کا آپ کو غم نہ ہونا چاہیے، کسی چیز کے آنے میں آپ آؤٹ نہ ہو جاؤ. بس یہ نہ سمجھو کہ میرے پاس سب کچھ ہو گیا، مجھے سب کچھ مل گیا. جو کچھ ملتا ہے اس کو بھی ٹیمپرری سمجھیں، کیونکہ جو کچھ ہے آپ کے پاس یہ کل نہیں ہوگا، اور جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو سمجھنا ہے. کہنے کا مقصد اپنے معاملات، اپنے کردار کو بہتر کریں. اب اپنے کردار میں جو جو چیزیں بہتر کر سکتے ہو، ایک دن میں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو میں کلیئر کہتا ہوں، لیکن سلولی اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. آپ کو سلولی اپنے کردار پہ کام کرنا پڑے گا. تو پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. کوشش کریں سچ بولیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہیں ان کو آپ چینج کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ مراقبہ بھی کیا کریں، دھیان بھی کریں، ذکر اذکار بھی کریں. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کچھ بھی ہو، میں تو بالکل جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو، اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اپنے اللہ ایشور بھگوان کا ذکر بھی کرو، دھیان بھی کرو، میڈیٹیشن کرو. اسپرچولیٹی میں آپ تبھی داخل ہو سکتے ہو جب آپ کا کردار بہتر ہوگا. اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرو، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہی آپ کے لطائف ہوں یا چکراز ہوں یہ سارے کھل جائیں گے.